کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت بعد قضاء اللہ بقدرتہ بالعین، اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی ہے۔ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم الگ الگ دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوئیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، یہ نظر حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے، بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے؟ کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا، اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بس تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہماری آج ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی کتنا چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، نظر لگ گئی کہ بھائی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگے، کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے، شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی آدمی کی تعریف ہو، فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اس کے اندر کہتا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرماوے، اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے، اپنی نعمتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے، نعمتوں کو راز میں رکھے، اور اپنی بیوی کی تعریف نہ کرے، اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، اپنی کسی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے، کسی کو شوشہ بھی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، کہ اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت بعد قضاء اللہ بقدرتہ بالعین، اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی ہے۔ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم الگ الگ دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوئیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر